مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. یعنی اللہ نے اتنا بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے کہ جس کام کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اور مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں بڑے آدمی ہیں. حضرت رائے پوری مولانا علی میاں صاحب نے جو کتاب لکھی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے پاس تشریف لے گئے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے یوں کہا کہ مولانا ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لینا، ابھی تو آپ دہلوی کے مولانا دہلوی کے پاس چلے جاؤ نظام الدین میں اور ان کے پاس جا کر پڑھ جاؤ، جتنا رہ سکتے ان کے پاس رہو. یہ ہزاروں کی اسپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں. اور یوں فرمایا اللہ کا اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، لیکن اخص الخاص تعلق کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ ہے. اس لیے آپ ان کے ساتھ جا کر کے رہو. اتنا بڑا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا. جب وہاں معمار کمرے تعمیر کرتا تھا تو کہتے تھے اس کو ہوادار بنانا ہے، اس لیے کہ یہاں پر عرب آ کر ٹھہریں گے، یہاں پر افریقہ اور امریکہ کے لوگ آ کر ٹھہریں گے. تو میواتی لوگ جو ہے وہ کانا پھوسی کرتے تھے کہ مولانا کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے. آدھے گھنٹے کی مسافت سے دلی کے لوگ تو آتے نہیں ہیں اور مولانا خواب دیکھ رہے امریکہ افریقہ کے اور عربوں کے، تو مولانا کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے. بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں مولانا. لیکن میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے سارے عالم کو اس پر جمع فرما دیا، قلندر آگے گویا دیدہ گویا. اس لیے میرے دوستو اس کام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے سال مانگا جاتا ہے. اس لیے کہ جو کام اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر کھولا ہے، اس کام کا گہرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ نہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے سال مانگا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے خود بھی اپنے آپ کو لگائے اور اپنے عوام کو بھی سنبھالے اور اپنے کام کرنے والوں کو بھی سنبھالے. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے محترم دوستوں جو کام شروع فرمایا ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر اس کو شروع فرمایا ہے. اور جب ان کے دل دماغ پر اللہ نے کام کا یہ رخ کھولا ہے، اس وقت میں مولانا نے اپنے نفس پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا. اور مفتی صاحب کے سامنے آپ نے کام کا سارا رخ رکھا کہ میں اس وقت میں امت کے سنبھلنے کے لیے کام کا یہ رخ ضروری سمجھتا ہوں اور اسی میں امت کے سنبھلنے کو میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ مولانا نے سارے مروجہ طریقے جتنے تھے وہ کر کے انہوں نے دیکھ لیے. اس میں عمل کا نفع بھی نظر آیا اور جلدی نظر آیا، لیکن مولانا کے ذہن میں جو منزل تھی امت کی اور کام کی وہ ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو ان کی پریشانیاں اور بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے سونا مشکل ہو گیا. رات کو یہ سو نہیں سکتے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، الہی میری یہ شب کیسی نہ سوتے کٹے اور نہ روتے کٹے. ایک مرتبہ گھر والوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں سو رہے آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا جو مجھے ہو گیا ہے اگر تجھے ہو جائے تو جاگنے والے دو ہو جائے، میرے ساتھ تو بھی جاگنے لگ جائے. تو مولانا کی اس بے قراری اور بے چینی پر اللہ نے کام کا یہ رخ ان کے دل دماغ پر کھولا. تو انہوں نے اپنے پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ نے اپنے کام کو مفتی کفایت اللہ صاحب کے سامنے رکھا. اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانیں ہم نے سنا کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ مولانا اپنے ساتھ اتنا بڑا خنجر بھی سامنے رکھا اور مولانا سے یوں پوچھا کہ مولانا اس کام کا میری طبیعت پر اتنا زبردست غلبہ ہے کہ اب میں اس کام سے رک نہیں سکتا. اب اگر آپ یہ حق ہے تو مجھے فرما دے میں شروع کروں، اور اگر قرآن اور حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو فرمایا آپ کی ذمہ میرا قتل واجب ہے تاکہ میں امت میں گمراہی نہ کروں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی صاحب نے یہ کہا
کہ مفتی صاحب میں نے سارے کام کو اچھی طرح دیکھ لیا، 100% حق ہے، قرآن اور حدیث اور سیرت کے مطابق ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ امت میں اس کی استعداد ہے ہی نہیں، امت میں اس کی استعداد نہیں۔ امت کو دین کے لیے سارے وسائل دے کر کام کرنے کے لیے کہا جائے تو کام ہوتا نہیں ہے پورا۔ اور آپ کے کام کا پہلا اصول ہے کہ اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنے گھر بار کو چھوڑو، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کی کڑوی تسلی برداشت کرو، اور سارے مجاہدے جو آئے اس کے اوپر لوگوں سے جہالت کرنے کے بجائے صبر اور تحمل سے چلو۔ امت میں اس کی استعداد نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ یہ حسن ظن ہے، اور اس امت کے ساتھ یہ حسن ظن ہے کہ اللہ اس کام کو اسی رخ سے لیں گے اور امت اسی رخ سے کرے گی۔ تو مولانا فرمایا جاؤ، آپ کو حسن ظن ہے تو کرو، آپ کا کام حق ہے۔ اب مولانا تشریف لائے اور آپ نے ایک جماعت بنائی میوات میں، اور ان سے ہدایت دے کر یہ کہا کہ کام کے دوران میں مفتی صاحب سے بھی مل لینا۔ تو جب مفتی صاحب کے پاس سے ملنے کے لیے گئے، سارے حالات دیے مفتی صاحب نے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی خرچہ کس نے دیا؟ اپنے خرچے سے نکلے۔ سارے حالات دینے کے بعد مولانا نے یہ فرمایا مفتی صاحب نے کہ لو بھائی اب کون کہے گا کون کرے گا، اتمام حجت تو ہوگی۔ اب کون کہے گا کہ کون کرے گا؟ امت کی استعداد ہے، اس کے لیے جماعت نکل گئی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی معیت میں اور رہبری میں اس کام کو شروع فرمایا، اس لیے کہ مولانا اس بات کو سمجھتے تھے اچھی طرح کہ اس کام کا حل علماء ہیں اور عرب ہیں، اس لیے جماعتوں سے یہ کہتے تھے کہ اس کام کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اور مولانا یہ فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو، جو ہر جماعت کو قرآن کا ٹھیک کرائے اور ان کو علم دے اور مسائل بھی ان کو سکھائے۔ اور علماء کے کم آنے کا اتنا غم ہوتا تھا مولانا کو کہ ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا تمہارا بیمار کیا ہوا ہوں، اگر تم آ جاؤ تو میری ساری بیماری ختم ہو جائے۔ امت تو آ رہی ہے اور امت کو سنبھالنے والے نہیں آ رہے۔ اور یوں لکھا ہے اس کتاب کے اندر میں کہ جب کوئی عالم مولانا سے ملنے کے لیے آتے تھے اور مولانا بالکل بستر میں بیمار ایسی حالت میں کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عالم کو دیکھ کر ان میں جان آ جاتی، اور مولانا کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنی بات پوری قوت سے سمجھاتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو نڈال ہو کر کے گر جاتے تھے۔ یعنی ان کی زندگی علماء کی کہ علماء آ جائے اور اس کام کو سنبھال لے تو میرا بوجھ جو ہے وہ اتر جائے۔ اس لیے کہتے تھے کہ امت تو آ رہی ہے لیکن علماء نہیں آ رہی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کو علماء کی رہبری اور معیت میں شروع کیا۔ اسی لیے آپ ان کے شروع کے اور ان کی زندگی کے سارے حالات میں آپ یہ پڑھیں گے کہ کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتوں جو ہے وہ سہارنپور میں گئے، اور کبھی شیخ زکریا ہفتوں جو ہے وہ نظام الدین میں ہے، کبھی مولانا رائے پوری جو ہے وہ نظام الدین میں ہے ہفتوں اور دنوں، اور کبھی مولانا الیاس صاحب رائے پور کے اندر میں ہے، کبھی آپ کے سفر میں مفتی صاحب ساتھ میں ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب میوات کے اسباب میں، اور کسی سفر میں مولانا حسین احمد صاحب ہے، اور کسی میں مولانا قاری طیب صاحب ہے، اور مولانا حفظ الرحمان تو یہ فرماتے تھے کہ یہ جماعت تو میری جماعت ہے۔ مولانا حفظ الرحمان یہ فرماتے تھے کہ یہ جماعت جو ہے وہ میری جماعت۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رخ سے کام کو شروع فرمایا اور کام کی ٹھوس بنیادیں رکھی کہ جن بنیادوں کو کوئی باہر کی طاقت ہلا نہ سکے، اتنی ٹھوس بنیادوں پر اس کام کو اٹھایا گیا۔ اللہ کی طرف سے الہامی کام کہہ سکتے ہیں، بہرحال اللہ نے ان کو یہ سجایا۔ اب اس محنت کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ محنت کے لیے نہیں کہ لوگ نکلیں جائیں آئے، یہ محنت کے لیے نہیں، بلکہ اس محنت کی پہلی اور آخری بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ اس محنت کی بنیاد ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر دین ادھورا ہوگا تو مدد نہیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، اور دین کی شکل ہوگی حقیقت نہیں ہوگی تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا۔
اب یہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پوری امت میں آ جائے، اس کے لیے اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ 6 صفات سجائے۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ 6 صفات 6 سمندر ہے۔ یہ 6 صفات جو ہے وہ 6 سمندر ہے، اور اتنے طاقتور یہ صفات ہے کہ اگر کسی فرد میں اور امت کی زندگی میں اگر حقیقت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آ جائے گا۔ اتنے طاقتور صفات ہیں، اور فرمایا جو عمل یہ 6 صفات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول کیا ہو جائے گا۔ تیسرا نفع یہ ہوگا کہ اگر امت میں یہ 6 صفات زندہ ہو جاتے ہیں تو لسانیت کے اختلاف کے باوجود، علاقیت کے اختلاف کے باوجود، قومیت کے اختلاف کے باوجود، لونیت کے اختلاف کے باوجود پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی، اور پوری امت آپس میں ایسی جڑ جائے گی جیسا ایک جسم ہوتا ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جڑی ہے۔ اور جب امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب اس امت کے ساتھ اس امت کا آپس کا جوڑ اور اجتماعیت ہے۔ فرمایا جب اجتماعیت ختم ہو جائے گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ قرون اولیاء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی اختلاف اور انتشار شروع ہوا ہے تو مدد اٹھ گئی۔ اس لیے فرمایا پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی۔ اتنے طاقتور یہ 6 صفات اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سجائے۔ اب یہ 6 صفات کی محنت بھی ہے اور اس کی دعوت بھی ہے کہ بھئی ہر آدمی اس کی محنت کرے کہ میری زندگی میں آئے، اور دعوت بھی دینی ہے۔ کس کو دینی ہے؟ کہ پوری امت دعوت کا میدان ہے۔ ایک شرابی کبابی سے لے کر بڑے سے بڑے اہل فضل اور اہل علم اور اہل صلاحیت کو اس محنت میں ان کے فرق مراتب کو سمجھ کر ان کو اس محنت میں لگانا ہے، تاکہ امت کے ہر فرد کی صلاحیت اللہ کے دین پر لگے۔ جب سب کی صلاحیت لگے گی جا کر کے دین کامل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساروں کی صلاحیتیں لگی، عوام کی لگی، خواص کی لگی، غریبوں کی لگی، مالداروں کی لگی، جوانوں کی لگی، بوڑھوں کی لگی، مردوں کی لگی، عورتوں کی لگی، تو 23 سال میں کام اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے یہ دعوت ہے سب کے لیے۔ اب اس دعوت کا اسلوب کیا ہوگا؟ اور میں اسلوب کا دعوت نرمی کا ہوگا، اور اسلوب کا دعوت کا اسلوب شفقت کا ہوگا امت کے ساتھ، اور محبت کا ہوگا اور خیر خواہی کا ہوگا۔ کس طرح دعوت دی جائے گی؟ نرمی سے دعوت دی جائے گی، شفقت کے ساتھ دی جائے گی، محبت کے ساتھ دی جائے گی، خیر خواہی کے ساتھ دی جائے گی۔ اور کن چیزوں سے بچا جائے گا؟ فرمایا دعوت کے دینے میں ایک تو کسی بھی مسلمان کی حقارت سے بچا جائے گا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر المسلم اخاه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ فرمایا تردید سے بچا جائے گا۔ تردید کسی شعبے پر دینی کام کو چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی دینی شعبے کی تردید نہیں ہوگی، کسی بھی دینی شعبے کی تنقید نہیں ہوگی، کسی بھی دینی شعبے پر تنقید نہیں ہوگی، اور کسی کے شعبے کا تقابل نہیں ہوگا۔ فرمایا ان چیزوں سے بچ کر یہ 6 صفات کی دعوت دی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر یہ بچنے کی چیزوں سے نہیں بچا جائے گا تو دعوت بھی چلے گی اور عداوتیں بھی چلے گی۔ اس لیے عداوت سے کام بچ جائے اور کام اپنی حفاظت اور ترقی اور قبولیت کے ساتھ چلتا رہے، فرمایا اس کے لیے یہ 4 چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت کو پوری امت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حق جتنے کام ہوتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ حق کے لیے معاون ہوتا ہے۔ یہ حق کے مزاج میں ہے تعاون، اور تعاون سے ہی حق پھیلتا ہے۔ حق کے پھیلنے کی بنیاد جو ہے وہ تعاون ہے۔ تو اس لیے حق کبھی حق کا مظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے، کہ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، تو اس میں کون سا تقابل ہے؟ اس میں کون سا کوئی انتشار ہے؟ کہ پہلے قیام کر لو، پھر رکوع کر لو، پھر سجدہ کر لو، پھر قاعدہ کر لو، نماز پوری ہو گئی۔ تو اس میں ترتیب ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کے ذمے یہ 3 باتیں ہیں، نیت بتانا، عمل بتانا اور ترتیب بتانا۔ نیت کیا کرو گے؟
عمل کیا کرو گے اور عمل کی ترتیب کیا ہوگی، یہ 3 چیزیں نبی کی ذمہ ہوتی ہے بتانا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 6 صفات کی دعوت ہے اور یہ 6 صفات کی محنت ہے، ان اصولوں کے ساتھ دینے کی ہے، ان احتیاطات کے ساتھ میں دینے کی ہے۔ اسی کے ساتھ اب یہ 6 صفات پوری امت میں زندہ ہو، اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال نبوت منشرح فرمائے کہ یہ اعمال نبوت ہے 4، دعوت ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے، یہ اعمال نبوت ہے۔ کہ ان اعمال نبوت میں پوری امت کو لگانا ہے اور خود بھی لگنا ہے، پوری امت کو لگانا ہے۔ اب خود کیسے لگنا ہے کہ اپنی جان مال لگا کر کے لگنا ہے۔ اور کتنی جان مال لگانی ہے؟ فرمایا جان مال اتنی لگانی ہے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، اور جان مال اتنی لگانی ہے جتنی عبادت کا تقاضا ہے، اور جان مال اتنی لگانا ہے جتنا کہ تعلیم کا تقاضا ہے، اور جان مال اتنی لگانی ہے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ جب جان مال جتنا تقاضا ہے اتنی لگائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نفع یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ حب مال سے اور حب جاہ سے نکل جائے گا۔ یہ جان مال اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ آدمی جان اتنی لگائے اور مال اتنی لگائے کہ جان بھی ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے اور مال بھی ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے، کہ طاقت کے مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے اور اقتدار کی بڑے سے بڑی شکل ہم کو للچا نہیں سکے۔ یہ طاقت ہر مسلمان میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے جان مال لگا کر ان اعمال نبوت میں لگنا ہے اور پوری امت کو ان اعمال نبوت میں لگانا ہے۔ اب لگانے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا لگانے کا راستہ ہے اعتدال کا اور تواضع کا۔ کہ لوگوں کے سامنے یہ کام کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ فرمایا اعتدال سے پیش کیا جائے گا اور چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ پیش کیا جائے گا، غلو سے بچ کر اور غرور سے بچ کر۔ کس سے بچ کر؟ ایک غلو سے بچ کر اور ایک غرور سے بچ کر۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں حد سے آگے نکل جانے کو۔ کہ شریعت نے جس عمل کا جو مقام بتایا ہے وہی مقام پیش کرتے ہوئے امت کو اس پر لانا ہے۔ اگر اس سے آگے نکل جائیں گے تو غلو ہوگا، اور جب غلو ہوگا تو کام بگڑ جائے گا۔ اس لیے فرمایا غلو سے بچنا اور غرور سے بچنا، اعتدال کے ساتھ دعوت دینا اور چھوٹا بن کر کے اور تواضع کے ساتھ میں دینا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام چھوٹا بن کر کے کیا ہے، اور اتنا چھوٹا کہ آپ اپنے صحابہ میں ایسے رہتے ہیں کہ آنے والا پوچھتا ہے ایکم ابن عبد المطلب، کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ کوئی امتیازی شان ہی نہیں ہے آپ کی، کہ آپ اپنے صحابہ میں ایسے گلے ملے رہتے ہیں کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے۔ تو آپ نے اتنا بڑا کام چھوٹا بن کر کیا ہے، اس لیے عبدیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعوت دینا اور اعتدال کے ساتھ دینا، غلو سے بچنا اور غرور سے بچنا۔ کہ تھوڑا سا مجمع سامنے دیکھ لیا کہ جو جی میں آیا وہ کہہ دیا، کہانی اس کی گنجائش نہیں۔ اس لیے یہ 4 اعمال نبوت ہے پورے امت کے سنبھلنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت جو سنبھلی ہے وہ انہی اعمال میں لگنے کے راستے سے سنبھلی ہے، کہ ہر فرد امت کو ایک تو دعوت میں لگایا گیا، ایک اللہ کی عبادت میں لگایا گیا، دین کے سیکھنے اور سکھانے میں لگایا گیا، اور ایک اخلاق میں اپنی جان مال کے لگا کر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں لگایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا ہو گئی، اور بیک وقت میں ماحول کے اندر میں بھی دینداری جو ہے وہ آنا شروع ہو۔ اب میرے دوستو یہ اعمال نبوت پوری امت میں زندہ ہو، اس کے لیے 2 میدان تجویز کیے گئے۔ ایک میدان ہے نقل و حرکت کا، کہ امت ان اعمال دعوت کے ساتھ پھرے، اور جب پھر کر واپس آئے تو یہی اعمال مسجد میں قائم کر کے اپنے آپ کو بھی جوڑے اور سارے ایمان والوں کو بھی ان اعمال کے ساتھ جوڑے، اور ہر ایمان والے کو یہ سمجھائے کہ یہ اعمال نبوت اپنے گھر میں بھی لے کر جانا ہے، تاکہ تمہارے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ جب تمہارے گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو جائے گا تو پانی چلا جائے گا، پاور ہاؤس سے چلا جائے گا تو لائٹ چلی جائے گی، مسجد سے چلا تعلق قائم ہو جائے گا تو ہر گھر میں ہدایت پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
اس لیے ہدایت کا مرکز مسجد ہے، اور مسجد سے ہدایت گھروں میں جو جائے گی وہ مردوں کے راستے سے ان اعمال نبوت کو گھروں میں منتقل ہونے کے راستے سے جائے گی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے لیے ان کو چنا، اس مجمع کو اور عورتوں کو اور بچوں کو ان کے تابع بنایا کہ یہ لیں گے اور جا کر اپنی عورتوں کو اور بچوں کو دیں گے۔ اس لیے نقل و حرکت پر پوری امت کو اٹھانا، اس لیے کہ جب تک یہ اپنے ماحول سے نکلے گا نہیں، جب تک اپنی دینی کمی کا اس کو پتہ چلے گا نہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارا اور پوری امت کے سوچنے کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں، تو دینی کمی کا پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کی کیا کمی ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے زندگی میں دین کو دیتا جائے۔ تو اس لیے ہر ایمان والے کو نقل و حرکت پر اٹھانا کہ یہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں آئے، مسجد کے ماحول میں، اور دعوت کے اور تعلیم کے اور عبادت کے اور اخلاق کے ماحول میں آئیں، دن میں محنت کرے، رات کو گھنٹوں اللہ کے سامنے روئے دھوئے نماز میں لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا رخ بھی صحیح کر دے اور اس کے فکر کو بھی صحیح کر دے۔ جب واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد انہی اعمال کو اپنی مسجد میں قائم کر کے 100% ایمان والوں کو ان اعمال میں مشغول کرے اور ان کے راستے سے ان اعمال کو ہر گھر کے اندر میں پہنچائے۔ اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ من مانی سے جس کے من میں آوے، جب جہاں جاوے کہا نہیں، کہا اس کو مشورے سے کرنا ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہماری اس محنت کی 3 بنیادیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ 3 بنیادیں محفوظ ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں، اور اگر تینوں میں سے ایک بنیاد ختم ہو گئی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اور خطرے میں آنے کی بنیاد اللہ کی حفاظت کا اٹھنا ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت میں خطرے میں آتی ہے جب اس پر سے اللہ کی حفاظت اور تائید اٹھ جاتی ہے، تب وہ چیز خطرے میں آتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کام کی یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اگر یہ 3 بنیادیں محنت کرنے والوں میں اور محنت میں موجود ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں، اور اگر یہ تینوں میں سے ایک نہیں رہی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ فرمایا اس کی سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ اس کام کو مشورے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ہر چھوٹے پیارے امور میں کہ بھئی 3 دن کی جماعت بنی ہے تو کون سے رخ پر جائے گی، کا مشورے سے طے ہوگا۔ کا اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کا مشورے سے طے ہوگا۔ کا ہفتہ واری گشت ہے، گشت سے آداب کون بیان کرے گا، کا مشورے سے طے ہوگا۔ بیان کون کرے گا، یہ مشورے سے طے ہوگا۔ خدمت کون کرے گا، یہ طے ہوگا۔ سارے امور مشورے سے طے ہوں گے تاکہ آدمی نفسانیت سے نکل کر بننا شروع ہو جائے۔ جب منمانی کے ساتھ چلے گا تو کبھی بنے گا نہیں۔ آدمی کے بننے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کہ منمانی چھوڑ کر یہ اطاعت پر آئے اور مشورے پر آئے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے۔ اب مشورے کی کیا بنیاد ہے؟ فرمایا مشورے کی بنیاد ریاست نہیں ہے بلکہ مشورے کی بنیاد امانت ہے۔ کا مشورہ کیسے کیا جائے گا، کا صرف امانت داری کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ اس مشورے کے ذریعے سے اللہ کے دین کا اور امت کی خیر خواہی کا اور انسانیت کی بھلائی کا کام ہو جائے گا۔ بھلے میرا مفاد خطرے میں پڑے یا فائدے میں رہے، لیکن دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور امت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کا صرف امانت داری کی بنیاد پر ہوگا، ریاست کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے کسی جگہ ہر مسجد سے لے کر کے اوپر تک مشورے کا نظام ہے کہ بھئی مسجد کے اندر میں شورا نہیں ہوتی، مسجد کے اندر میں مسجد وار جماعت ہوتی ہے، وہ مشورے سے کوئی فیصلہ طے کیا جاتا ہے کہ جو مشورے کو چلاتا ہے۔ کسی ملک میں شورا ہوتی ہے، کسی علاقے میں متعین ہوتی شورا، کسی علاقے میں ساتھی ہوتے ہیں جو مل جل کر اپنا کام کر لیتے ہیں۔ کہ جب مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ اس مشورے کو کون چلائے گا، تو کہا یہ ساتھی چلائیں گے، مشورے سے طے ہو گیا وہ اس سے چلاتا ہے۔ اگر کسی جگہ سمجھو 5 آدمیوں کی شورا ہے اور اس میں سے 3 آدمی یا 4 آدمی ختم ہو گئے اور ایک ہی آدمی بچا، تو پھر اس شورا کی تکمیل کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں کام کا یہی نظام ہے کہ ان کے ساتھ 3-4 آدمی ملا کر شورا کی تکمیل کر کے کام کو صحیح رخ پر چلایا جائے جیسے پہلے چل رہا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ مشورے سے اس کام کو کیا جائے۔ اگر مشورہ ختم ہو گیا یا مشورے کا رخ بدل ہو گیا تو فرمایا اس کا سب سے پہلا اثر پڑے گا وہ اجتماعیت پر پڑے گا۔
اس لیے کہ مجمع کو جو جوڑنے والی چیز ہے وہ صحیح مشورہ ہے. جب مشورہ ہوگا اور صحیح مشورہ ہوگا تو پوری امت کو جوڑ کے رکھے گا. امت کو جوڑنے والی چیز جو ہے وہ مشورہ ہے. فرمایا دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے. اگر اجتماعیت میں فرق آ گیا تو فرمایا اللہ کی مدد چلی جائے گی. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم میں کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی میں خطا کار نہیں ہوں. کسی کی غلطی بڑی ہوتی ہے, کسی کی چھوٹی ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہر آدمی خطا کار ہے. انبیاء معصوم ہے, صحابہ محفوظ ہے. اس لیے صحابہ کی شان میں زبان کھول نہیں سکتے. صحابہ صحابہ ہے. اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگا دیا ہے ان کے اوپر کہ ان کے دین سے بھی ہم راضی ہے, ان کے راز سے بھی ہم راضی ہے, ان کی انفرادی اجتماعی زندگی سے ہم راضی ہے. کوئی آدمی ان کے بارے میں زبان کھول نہیں سکتا. تو صحابہ محفوظ ہے, باقی سارے خطا کار ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ اگر ہمارے قلوب مجتمع ہوں گے, ایک دوسرے سے خیر خواہی, ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ, ایک دوسرے کی صلاحیت سے کام لینے کا جذبہ, فرمایا اگر یہ چیزیں ہوگی تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے, ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے, اور اللہ ہم سے کام لیتے رہیں گے. اور یوں فرمایا کہ اگر ہمارے دلوں میں پھٹن ہو گئی اور ایک دوسرے کی بدخواہی آ گئی اور تیری میری آئی اور توڑ پھوڑ ہوا, تو فرمایا چاہے مطلوبہ قربانی دے ڈالے اور صحیح نہج کے ساتھ ڈالے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو بھی نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا دوسری بنیاد ہماری اس محنت کی, قبولیت کی, حفاظت کی اور ترقی کی, فرمایا اجتماعیت ہے. تو سارے حق پر مجتمع ہو. اس لیے کہ حق پر اجتماعیت, حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے. حق پر مجتمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے. باطل پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت نہیں ہے, چاہے زیادہ ہی کتنی ہو. اس لیے فرمایا اجتماعیت کی دوسری بنیاد ہے. اور فرمایا تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے, کہ ہر کام کرنے والا اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرے. اس لیے کہ اللہ اور آخرت یہ جھگڑے کی چیز ہے ہی نہیں. جب کام کرنے والوں کے سامنے اللہ ہوں گے اور آخرت ہوں گے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا. نہ آدمی فتنہ کرے گا, نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا. اور جب کبھی بھی کوئی حب مال, حب جاہ آتا ہے, تب جا کر جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ دنیا تھوڑی ہے نا, دنیا بھی تھوڑی, دنیا کی ساری چیزیں بھی چھوڑی, بڑا پن بھی چھوڑا اور مال بھی چھوڑا, تو تھوڑے کے لیے سب جھگڑتے ہیں. طلبگار زیادہ ہے اور ہے تھوڑا. اور آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اللہ سب کو جنت الفردوس دیتے ہوئے تو اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کم نہ ہو, اور اللہ ساروں کو صدیق اکبر کا سا تعلق دے دے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہ ہو. تو اللہ کی ذات اور آخرت جو ہے وہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلو, کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میری اس محنت سے, میرے اس بول سے, میرے اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی, میرے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. جب آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو بہت سارے فتنوں سے یہ بچ جائے گا, بہت سارے فتنوں سے. اس لیے کہ مخلصین تو وہ ہوتے ہیں کہ نہ فتنوں کا ذریعہ بنتے ہیں, بلکہ فتنے ان کے پیروں کے نیچے دفن ہوتے ہیں, مخلصین کے پیروں کے نیچے. اسی لیے ایک مرتبہ ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. اتنے میں ایک آدمی ایک خوبصورت اونٹنی پر فاخرہ لباس پہن کر کے اس مجمع کے سامنے اترا, اور اس مجمع میں بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ خلافت اور امارت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے, مطلب ہم ہی حقدار ہیں اس کے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان میں یہ بات پڑی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس سے کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار تو وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مسلمان بنایا. لیکن فرمایا مجھے تو آخرت یاد آ گئی. مجھے کیا یاد آ گیا؟ آخرت یاد آ گیا اور جنت کی نعمتیں یاد آ گئی. تو میں نے کہا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑنا نہیں, مجھے اپنے کو جھگڑے میں پڑنا ہے, اپنے کو آخرت بنانا ہے. اور آخرت کے بنانے کے بہت سارے کام ہیں. اس کام کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ عمارت کی ضرورت ہے, نہ شورا کی ضرورت ہے, مٹانے کی ضرورت ہے. یہ کام کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو مٹانے کا کام ہے, کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے.
اور جو مٹنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ اس کو بھی آباد کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ لاکھوں کی آبادی کا اس کو ذریعہ بنا دیں گے. اب دیکھو ایک گٹلی زمین میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے مٹنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں باغات کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنا دے گا. اس لیے ہمارے اس کام میں مٹنے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو اتنا مٹاوے کہ آدمی کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے کہ بڑے سے بڑا اقتدار اور بڑے سے بڑی مال کا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے. اس لیے میرے محترم دوستوں فرمایا تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. اگر یہ تین بنیادیں ہمارے کام میں محفوظ ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں. اور اگر اس میں کی ایک بنیاد بھی ہلی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے. اب اس بڑے کام کو اتنا اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امت جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل کا حل صرف امت کی محنت کا رخ صحیح کرنے میں ہے. امت جن مسائل سے دوچار ہے اس مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے سیرت کی روشنی میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ جب تک امت اپنی محنت کا رخ صحیح نہیں کرے گی جب تک امت کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا اور جب تک زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا جب تک امت کے مسائل حل ہوں گے نہیں. اس لیے امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے. اب محنت کا صحیح رخ کیا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر ایمان کے پھیلانے پر لگاوے اور اتنی لگاوے جتنی دعوت کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا اپنی جان مال اپنی عبادت کے بنانے پر اور عبادت کو امت میں زندہ کرنے پر اتنا لگاوے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. تیسرا مصرف اخلاق ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائے اور اتنا لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. اور چوتھا مصرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے. ان ضرورت میں بقدر ضرورت لگائے. کتنا لگائے؟ بقدر ضرورت. اور اسراف سے بچ کر کے لگائے. اس لیے کہ اسراف کی مثال آپ کی ہے جتنا بھی لکڑی ڈالو اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا ہی اسراف ہے. جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے تو وہ ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے نہ عبادت کے لیے بچے نہ اخلاق کے لیے بچے یہاں تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچے. بھائی لوگ آپس میں لڑتے ہیں کہ تو سنبھال. اس لیے میرے دوستو امت کے مسائل کا حل محنت کا رخ صحیح کرنے میں یہ بات سمجھنا ہے. اس کے لیے علماء سے 1 سال مانگا جاتا ہے کہ 1 سال نقل و حرکت کی فضا میں یہ رہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے. آپ کی 23 سالہ زندگی نقل و حرکت سے بھری ہوئی ہے. پنکھے اور ایئر کنڈیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ نقل و حرکت کے ساتھ ہے. آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو نقل و حرکت میں ہیں. کبھی عکاظ میں ہیں کبھی مجنہ میں ہیں کبھی ذی المجاز میں ہیں کبھی طائف میں ہیں کبھی موسم حج میں 10 عرب کے قبائل کے پر ہے. اور یہ فرماتے ہیں میں یحوینی میں ینصرونی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. اور کبھی آپ ان کی نادیوں میں ہیں اور کبھی ان کے گھروں پر ہیں. پوری 10-13 سالہ زندگی نقل و حرکت والی. مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو 10 سال کے اندر میں 25 سے زیادہ سفر فرمائے آپ نے. اور کبھی آپ بدر میں ہیں کبھی احد میں ہیں کبھی حنین میں ہیں اور کبھی تبوک میں ہیں کبھی حجۃ الوداع میں ہیں اور کبھی فتح مکہ میں ہیں کبھی حدیبیہ میں ہیں. مسلسل نقل و حرکت میں آپ ہیں. تو آپ کے کام کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے. اس لیے نقل و حرکت کی فضا میں جانا اور نقل و حرکت کی فضا میں رہتے ہوئے امت کے تمام طبقات کے ساتھ مل جل کر کے چلنا. جوانوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ مالداروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ شہریوں کے ساتھ دیہاتیوں کے ساتھ تاکہ امت کی صحیح نبض ہاتھ میں آ جائے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تجویز ہوتی ہے پہلے تشخیص ہوتی ہے پھر تجویز ہوتی ہے کہ بھائی حکیم صاحب ایسا ہی کرتے. پہلے کیا ہو جاوے؟ تشخیص ہو جاوے. اگر تشخیص نہیں ہوئی تو تجویز غلط پڑے گی. تو اس لیے امت کی صحیح نبض سمجھنا اور امت کی صحیح ضرورت کو سمجھنا اور امت کی ضرورت صحیح سمجھ کر ان کی استعداد بھی سمجھنا کہ جو ضرورت اس کی ہے اس کے لینے کی اس میں کتنی استعداد ہے. اس لیے کہ استعداد کے بغیر اگر اس کو دیا جائے گا تو بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی کہ ابھی تو نہ کر کے فاسق ہے پھر انکار کر کے کفر تک پہنچ جائے گا. اس لیے ان کی استعدادوں کو سمجھنا
پھر اس کے دینے کا نبوی طریقہ سمجھنا کہ ہر ایک کی ضرورت استعداد کے اعتبار سے نبوی طریقے سے کیسے دی جائے کہ جس کے راستے سے پورا دین حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اسی لیے دین جو آیا ہے وہ استعداد کے اعتبار سے آیا ہے کہ جتنی استعداد پیدا ہوتی گئی اتنا دین آتا گیا۔ اس لیے 23 سال میں استعداد پوری ہوئی اور 23 سال میں دین پر عمل بھی پورا ہوا، قرآن کا اترنا بھی پورا ہوا اور 23 سال میں اس کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ استعداد کے اعتبار سے دین جو ہے وہ آتا گیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہوا۔ اب اس کام کو اندر جا کر کے 1 سال لگا کر اچھی طرح سمجھنا اور سمجھ کر واپس آ کر اپنے اپنے شعبوں میں پوری قوت کے ساتھ امت کو جو ہے اس کے اندر میں چلانا۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے راستہ مال کا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ اس محنت کی بنیاد مال نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے اور فرصت نہیں ہے کہ جس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے فارغ ہو وہ تبلیغ کرے، بلکہ اس کام کی بنیاد سچا ارادہ ہے۔ سچا ارادہ اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوتا ہے وہ آدمی کے ارادے پر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سچا ارادہ، اس کے بعد میں پھر اللہ کے دربار میں دعا کہ اللہ میں نے آپ کی راہ میں اور اس کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اور امت میں زندہ کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے آسانی فرما دیں، میرے حالات کو آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ دعا۔ اور نمبر 3 اپنے بس کی جتنی کوشش ہے اور تدبیر ہے اتنی کرنا ہے، جتنا اپنے بس میں ہے اتنا کرنا۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ ارادے میں سچا ہے، دعا میں سچا ہے اور کوشش میں سچا ہے، تو اس کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے۔ اللہ نے صحابہ سے جو کام لیا ہے وہ ان کے صدق پر لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو سچا کہا ہے، رجال صدقوا اولئک هم الصادقون کونوا مع الصادقین، فرمایا سچے لوگ ہیں۔ جب انہوں نے ہر حال میں کام کرنا طے کیا تو اللہ نے مال اپنے خزانے سے دیا، صلاحیت اپنے خزانے سے دیا اور فرصت اپنے خزانے سے دیا۔ کہ بھائی صحابہ کو مال دکان کے راستے سے ملا، کہ بھائی کھیتی کے راستے سے ملا، یعنی اللہ نے اپنے خزانے سے دیا کہ قیصر و کسریٰ صدیوں تک جمع کریں گے اور اس کو استعمال تم کرو گے، مکانات یہ بنائیں گے اس میں رہو گے تم، زمینوں کو آباد یہ کریں گے اس کی پیداوار ملے گی تمہیں اور تمہیں لگنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے کھیتوں میں کام کریں گے اور تم ہمارے دین کا کام کرو گے۔ اللہ نے ایسا زبردست نظام چلایا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو سچا کر کے بتاؤ، ارادے میں سچائی، دعا میں سچائی اور کوشش میں سچائی۔ پھر اس کے بعد ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ آج کے دن ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس محنت میں عملی طور پر اپنے آپ کو پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ چلانا ہے۔ کہ بھائی سارے فیصلہ کرتے ہیں، اب اس کے لیے جن کے ابھی تک سال نہیں لگے ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں ارادہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شام کو ہی جانا ہے کہ بھئی آپ اپنا مکتب ہے، اپنا مدرسہ ہے، امامت ہے، جو بھی ہے آپ اپنی پوری انتظامیہ کے ساتھ پوری ترتیب بنا کر جس وقت میں جو آپ کا بدل ملنا آسان ہو اس وقت میں آپ اپنا سفر شروع کریں۔ جب اپنا سفر واپس کر کے آ کر پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ اس کے لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ میں 1 سال لگاؤں گا۔ کھڑے ہو کر کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں، کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، اور کھڑے نہیں، تھوڑی دیر